فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی جل شانہ کا بڑا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے. اس نے بڑا ہی تقدس والا، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ نصیب فرمایا. اور اس مبارک مہینے کے 10-12 دن بھی گزر گئے ہیں، اور جو ایام باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک ایام کی اور اس مبارک مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ اتنا عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے. حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان گزرتا تھا تو حضرات صحابہ اللہ کے دربار میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے. کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغهم رمضان ثم یدعونه 6 اشہر ان یتقبلہ منہ. حضرات صحابہ 6 مہینے تک یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اور پھر 6 مہینے تک یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم رمضان میں جو عبادتیں کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہیں گے، اے اللہ اس کو قبول فرمائے. یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے فضائل اور خوشخبریوں کو جانتے ہوئے بھی صحیح معنی میں اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کرتے، روزوں کا اہتمام نہیں ہوتا، قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف نہیں رہتے. یہ مہینہ بڑی رحمتوں برکتوں کے ساتھ آتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اس مبارک مہینے کی قدردانی کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، رمضان کی
افضلیت کا راز اور رمضان کی اہمیت کا راز نزول قرآن مجید ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی افضلیت اور رمضان کی اہمیت کا راز شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں روزوں کو فرض فرمایا ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے انداز بیان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی اہمیت اور افضلیت کا راز نزول قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے مثال اور اپنی مقدس اور عظیم الشان کتاب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کی افضلیت کا راز نزول قرآن مجید ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ محترم ہوا، افضل ہوا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورا قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید رمضان میں سنایا کرتے تھے۔ تو جو کام ہم کو اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، وہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنا، کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا، اپنا ایک معمول بنا لینا، کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ رمضان چلا جائے گا، پھر اپنی مصروفیات میں ہو جائیں گے ہم لوگ، تو ہم اتنا وقت نہیں دے سکیں گے۔ تو اس واسطے جو ایام باقی رہ گئے ہیں، ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ہم یہ اپنا ایک معمول یہ بنائیں کہ روزانہ کم سے کم ایک پارہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ نیت تو کر لیں کہ ہم سیکھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الوقت رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں سماعت قرآن کی مجلسیں لگی ہوتی ہیں، وہاں جائیں اور بیٹھیں اور قرآن مجید کو سنا کریں، یہ بھی ثواب۔ کم از کم اتنا تو اہتمام کریں۔ مجھے کہنے دیجئے، بات اگرچہ کہ تلخ ہے، آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور وہ قرآن طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، محرابوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ قرآن تو آیا تھا دل میں سجانے کے لیے، دل میں اتارنے کے لیے، اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، ہم جب قرآن پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو بڑی محبت سے پڑتی ہے، اور جزدان پہ جب میل کچیل آ جاتا ہے تو اس کو صاف کر کے طاقوں میں رکھ دیتے ہیں۔ صحیح معنی میں اس کی قدردانی نہیں ہے۔ صحیح قدردانی تو یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور اس کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے؟ مجھے اس موقع پر ماہر القادری کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ بیمار ہو گئے، آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ دعا پڑھ دیجئے، اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، خوبصورت غلافوں میں ہم قرآن کو رکھتے ہیں۔ رکھنا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، برعطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ جب مسئلہ سنگین ہو جاتا ہے، اختلافی ہو جاتا ہے اور کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں، میں ایسا نہیں کیا، میں ایسا نہیں کیا، میں ایسا نہیں کیا۔
جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، جب حضرات صحابہ نے اس قرآن مجید کو تھاما اور اس پر عمل کیا اور اس کے ایک ایک حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے حضرات صحابہ کی زندگیاں کیسی تھیں؟ ہر قسم کی برائی حضرات صحابہ کے اندر موجود تھی، شراب نوشی اور بہت سے گناہ اور بہت سے ایسے کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، وہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کی زندگی میں موجود تھیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو یہ توفیق عطا فرمائی، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے اور قرآن مجید کو تھامے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی زندگیوں سے نکلنے والے اعمال سے خوش ہو کر خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی ان سے راضی۔ یہ ہے میرے دوستو، جب آدمی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقام کو اتنا اونچا کرتے ہیں۔ صدیوں سال گزر گئے حضرات صحابہ کے انتقال ہو کے، لیکن جب ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کو جو سربلندی ملی، سرخروئی ملی، کامیابی ملی، کس بنیاد پہ ملی؟ وہ قرآن کی وجہ سے، وہ قرآن کو تھامے ہوئے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، وہ جہاں بھی جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے۔ جب آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن سے مضبوط ہو جاتا ہے، بھی دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آج ہم پہ خوف طاری ہے، ایک دہشت طاری ہے، ارے مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچیں، محاسبہ کریں، ارے ہمیں جو کام کرنا چاہیے تھا ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہے؟ کیا ہمارا تعلق اعمال صالحہ کو ہم کر رہے ہیں؟ ہمارا تعلق قرآن سے بھی مضبوط نہیں، اعمال صالحہ کا ذخیرہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں، اور پھر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ مسلمانوں پہ کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں۔ حالات تو آتے رہیں گے، آزمائشیں تو آتی رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، استقامت کے ساتھ آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب انسان کی کامیابی کے لیے، سربلندی کے لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا، اس مبارک قرآن کو ہم پڑھنے لگ جائیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے لگ جائیں اور اس کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگ جائیں، تو دنیا کی کوئی قوم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ہماری حیثیت اس وقت ایسی ہے، ایک مصنوعی شہر بنے ہوئے ہیں ہم لوگ، بناوٹی شہر معلوم ہے نا؟ تفریحی مقامات پہ ایک بناوٹی شہر ہوتا ہے، دروازے سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلے وہاں لگا ہوا ہوتا، بناوٹی شہر ہوتا۔ بچے جاتے ہیں تفریحی مقامات پر، جا کے وہ بناوٹی شہر کے دم کو پکڑتے، ناک کو پکڑتے، کان کو پکڑتے۔ کئی کو بچوں کو بھی معلوم ہے حقیقت میں شعر نہیں ہے، اور بہت سے شریر بچے تو اس کے اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے، کئی کو بیٹھتے، وہ بچے بھی جانتے ہیں کہ حقیقت میں شعر نہیں ہے۔ لیکن کوئی حقیقی شعر سامنے آ جائے تو بچے کیا اچھے اچھوں کی ہوا اکھڑ جاتے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہم نام کے مسلمان رہ گئے، نام تو ہمارے عبداللہ، عبد الرحمن، عمر، عثمان اور بہت سے حضرات صحابہ کے ہم نام رکھ لیے، نام تو ہمارے مسلمان ہے، کام ہمارے مسلمان ہی نہیں ہے۔ غور کریں،
ہمارا تعلق قرآن سے کتنا مضبوط ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ پستیوں سے اٹھانے والی کتاب ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے رتبے کو اونچا کرتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. جنہوں نے قرآن مجید کو تھاما، اس پر عمل کیا، ارے وہ سامنے سے گزرتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہ تو کیا، جانور، جنگل میں رہنے والے شیر اور بہت سے موذی جانور بھی ان کو دیکھ کے بھاگ جایا کرتے تھے. وہ ایمانی روب تھا ان کے اندر، وہ قرآن سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا، انسان تو کیا جانور بھی بھاگنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں. حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افریقہ گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، وہاں پہنچ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، بہت سے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوتے گئے. تو حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بہت سے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایسا کیا جائے کہ ان لوگوں کی اخلاق سازی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ایک فوجی چھاؤنی بنائی جائے. اس غرض سے انہوں نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ کون سی جگہ مناسب ہے. تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ مناسب ہے. تو اس موقع پر حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرات صحابہ سے کہ میں افریقہ کے جنگل کو فوجی چھاؤنی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. حضرات صحابہ فرمانے لگے حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ افریقہ کا جنگل تو بڑا بھیانک ہے، خطرناک ہے، موذی جانور ہے، شیر ہے، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، وہاں ہم کیسے فوجی چھاؤنی بنائیں گے؟ وہاں لوگوں کی کیسی تربیت کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس موقع پر حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کی موجودگی میں بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے صحابہ سن لو، میں اسی افریقہ کے جنگل کو فوجی چھاؤنی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے حضرات صحابہ کو لے کے. اس کے بعد آپ نے خطاب کر کے فرمایا جنگل کے جانوروں سے، ایتھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه. کیا وہ پیارے الفاظ تھے؟ کیا ان الفاظ کے اندر کیا درد تھا، کیا تاثیر تھی جب حضرت عقبہ بن نافع فہری کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، اے زمینی کیڑوں مکوڑوں، جانوروں، درندوں، شیروں، بھیڑیوں، اچھی طریقے سے سن لو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. فرحلو، تم اس جنگل کو خالی کر دو، چھوڑ کے چلے جاؤ. اس کے بعد عقبہ بن نافع نے ایک وارننگ بھی دی جنگل کے جانوروں سے، فَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدُ قَتَلْنَاهُ. میرے اس اعلان کے بعد اگر کوئی اس جنگل میں رہے گا میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ الفاظ عقبہ بن نافع جب کہے، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے، کتابوں میں بات ملتی ہے کہ شیر ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے، اور دوسرے موذی جانور ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے عقبہ بن نافع فہری کے سامنے، عقبہ بن نافع اور حضرات صحابہ کے سامنے سے ایسا گزر رہے ہیں جیسے کوئی شکست خوردہ فوج بادشاہ کے سامنے سے گزر جاتی ہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ذرا یہ بتائیے کہ عقبہ بن نافع فہری کی زبان میں وہ کون سی تاثیر تھی؟ کوئی آدمی نہیں بتا سکتا، کوئی سائنسداں نہیں بتا سکتا، لیکن ایک ایمان والا، ایک مسلمان آدمی بتا سکتا ہے. حضرت عقبہ بن نافع فہری کی زبان میں جو تاثیر پیدا ہوئی وہ تاثیر ایمان کی تاثیر تھی، وہ تاثیر قرآن کی تاثیر تھی. انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما تھا، اس پر عمل کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرمائی کہ جنگل کے جانور جنگل خالی کر کے ایسا گزر رہے ہیں جیسے کوئی شکست خوردہ فوج بادشاہ کے سامنے سے گزرتی ہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جب آدمی کا تعلق اپنے قرآن سے مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی اونچی ترقی عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآنی احکامات کو چھوڑا، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلت و مسکنت کی فضاؤں میں جی رہے ہیں. ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیسے کیسے حالات ہندوستان پہ آ رہے ہیں، نئے نئے آزمائشیں ہم مسلمانوں پہ آ رہے ہیں.
اور مسلمان بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے. کیا کیا جائے میرے عزیز دوستوں بزرگوں؟ ایک ہی حل ہے. وہ حل یہ ہے اللہ نے جو احکامات بندوں پہ فرض فرمائے ہیں سختی سے اس پر عمل کریں. قرآن مجید کو تھامیں, اس کے تقاضوں پر عمل کریں. جب آدمی کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے قرآن سے مضبوط ہو جائے گا, پھر دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں. یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی, دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تم ان دو چیزوں پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اس میں سے قرآن مجید ہے اور دوسرا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. جو آدمی ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا تو پھر وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں, روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اولیاء اللہ کی زندگیاں اٹھائیے, وہ اس مبارک مہینے کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے, کیسے اس کو گزارا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا کیا معمول تھا اور دوسرے اکابرین کا کیا معمول تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے. ایک دن میں پڑھتے, ایک رات میں پڑھتے, اور 10 دن میں تراویح میں پڑھنے اور سننے کا آپ کا معمول تھا. تو اس طریقے سے 63 قرآن مجید آپ پڑھا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ہم اپنی سنجیدگی سے غور و فکر کریں, سوچیں 10-12 دن رمضان کے گزر گئے, ہم کتنا قرآن مجید پڑھے, کتنے پارے پڑھے. ہر آدمی محاسبہ کرے, غور و فکر کرے. کتنے لوگ ہیں جو 10 پارے مکمل کیے؟ میرے بھائی, کیسے زندگیوں میں انقلاب آئے گا, کیسے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے؟ تو پہلا کام جو اس مہینے میں روزوں کے اہتمام کے ساتھ جو ہم کو کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا. دوسرا کام یہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں اپنا ایک معمول بنائے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے اموال کی, اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب کیے ہیں. تو مناسب معلوم ہوا کہ رمضان کے یا جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت سے متعلق کچھ باتیں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح بندہ نماز کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ مولا میں بہت ہی عاجز ہوں, ذلیل ہوں, اور آپ کی دی ہوئی پیشانی کو آپ کے سامنے جھکانے والا ہوں, اسی طرح بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ مولا میرے پاس جو کچھ مال ہے یہ میرا مال نہیں ہے, آپ ہی کا مال ہے, اور آپ ہی کے مال کو میں آپ ہی کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. کیا یہ ہمارا مال ہے؟ ہمارا مال نہیں, کوئی چیز ہماری نہیں ہے, سب یہ بھیک میں ایسو ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیے تو ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں, امانت کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں. کوئی چیز ہماری حقیقی نہیں ہے, عارضی طور پہ ہم اس کے مالک ہیں. سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا بڑا عجیب شعر ہے. میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے سو تیرا, میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا. کچھ ہے ہمارے اندر, یہ آنکھ کس کے؟ اسی کے پیدا کرنے والے کے, یہ ہاتھ اسی کے, یہ پیر اسی کے, یہ دھڑکنے والا دل اسی کا, یہ اعضاء سب اسی کے اللہ نے بطور امانت ہمارے پاس رکھے ہیں, یہ مال بھی اسی کا.
تو آدمی جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے، مولا میں آپ کے راستے میں جو مال خرچ کر رہا ہوں یہ مال آپ ہی کا ہے، اور آپ ہی کے دیے ہوئے مال کو میں آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے تم اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ جب آدمی کے دل میں یہ بات جاگزی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ مال میرے پاس ہے میں حقیقی اس کا مالک نہیں ہوں بلکہ اللہ ہی اس کے مالک ہیں، تو بھی آدمی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ مشکل کب ہوتی ہے؟ جب آدمی مال کو اپنا مال سمجھتا، اپنا مال سمجھے تو تکلیف ہوتی، اب 2000 گئے، 4000 گئے، 6000 گئے، ان کی تکلیف ہوتی، وہ مال ہمارا ہے ہی نہیں، اور ہمارے جسم کا کوئی عضو ہمارا ہے ہی نہیں، سب اللہ ہی کے ہیں۔ پہلا پہلو زکوٰۃ کا یہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مال کی محبت کو دل سے نکال لیتے ہیں۔ مال کی محبت، جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے مال کی محبت کو نکالتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ، تمہارے بچے بھی فتنہ، آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہیں، امتحان کے لیے اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کی محبت زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ۔ یہ دوسرا پہلو ہے زکوٰۃ۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے امت کے جو غریب، مفلس، محتاج اور نادار لوگ ہوتے ہیں ان کا تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے۔ صاحب ثروت حضرات، مالدار حضرات اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، وہ پیسے جب غریبوں کو پہنچیں گے تو ان کا بھی تعاون ہوگا، ان کی بھی مدد ہوگی۔ یہ صاحب ثروت حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ایسا عجیب نظام بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ثروت حضرات کے مالوں سے زکوٰۃ نکال کے وہ پیسہ غریبوں میں، محتاجوں میں، مفلسوں میں، ناداروں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خوش دلی سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی جزیہ نہیں ہے، اور اللہ نے امت محمدیہ کے رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا۔ پہلے زمانے میں تو ہوتا ایسا تھا کہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور ایک آگ آتی اور آ کے اس صدقے اور زکوٰۃ کے مال کو کھا لیتی، یہی اس کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ رحم اور کرم فرمایا کہ صاحب ثروت حضرات جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ پیسے جب غریبوں کو پہنچتے ہیں تو ان کا تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے۔ کیسا پیارا نظام ہے زکوٰۃ کا۔ پہلا، ایک تو مال کی محبت دل سے نکل جاتی، اور سب سے پہلے مال کی محبت دل سے نکلنا ضروری ہے۔ جب تک مال کی محبت دل میں رہے گی انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، طاعات والے کاموں میں خرچ نہیں کرے گا، اچھے کاموں میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں۔ مال کی محبت دل میں کیسے بیٹھتی ہے اس کو ایک واقعے سے سمجھا دوں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ 3 آدمی بھی ساتھ میں ہو گئے۔ کچھ دور چلے تو راستے میں سونے کے 2 اینٹیں پڑے ہوئے تھے، سونے کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھے سونے کے اینٹیں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ 3 آدمیاں بھی دیکھے۔ اب دیکھ کے دل میں ذرا بے چینی پیدا ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے نا کہیں کو نہیں آنا، نہیں آ تو بول رہے، بہرحال چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تینوں مل کے 2 سونے کے اینٹیں اٹھا لیے، اٹھا کے بہت خوش ہو گئے، سونے کے اینٹیں، سونے کے اینٹیں، بہت بڑے مالدار ہو گئے، ہم پیسے والے ہو گئے۔ اب سوچنے لگے اینٹیں 2 ہے
حملہ تینوں ہے، تقسیم کیسا کرنا؟ بہت نزاع کا مسئلہ ہے، جھگڑے کا مسئلہ ہے، تینوں کو خوب بھوک لگ رہی، جم کے لگ رہی، یہ جنگل ہے، ایسا کرو کوئی آدمی شہر جا کے کھانا لے کے آئے، ہم اطمینان سے کھانا کھا لیں گے، کھانے کے بعد وہ اینٹیں تقسیم کر لیں گے۔ ایک آدمی گیا کھانا لانے کے لیے، اب جو کھانا لانے کے لیے جا رہا ہوں دل میں سوچ رہا اینٹیں 2 ہے تینوں ہے کیسا کرنا؟ اب وہ سوچتے ہوئے گیا، جا کے یہ دل میں سوچا کہ جو کھانا میں لے کے آ رہا ہوں نا اس میں زہر ملا دوں گا، لا کے ان دونوں کو دے دوں گا تو وہ دونوں کھا لیں گے، دونوں مر جائیں گے، وہ 2 اینٹیں میرے کو مل جائیں گے۔ ان ادھر یہ سوچ لیتے جا رہا، یا دونوں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں اینٹیں 2 ہے حملہ تینوں ہے کیا کرنا؟ ان جو کھانا لانے کے لیے گیا نا، ان جیسے ہی کھانا لے کے آتے ہی اس کو مار دینا، قتل کر دینا، ایک اینٹ تیری ایک اینٹ میری، انہوں ادھر پلانو ادھر پلانو۔ بیچارہ وہ کھانا لانے کے لیے گیا، کھانا لے کے اس میں زہر ملا کے لایا، ابھی پہنچا تھا دونوں اس پہ حملہ کر دیے، تو بیچارہ آؤٹ ہو گیا، برخاست۔ آؤٹ ہونے کے بعد خوش ہو گئے لوگ، اب تو مسئلہ آسان ہے، ایک اینٹ تیری ایک اینٹ میری، اب بھی کئی کو تقسیم کرنا، پہلے کھا لیں گے، بھوک لگ رہی نا، وہ زہر ملا ہوا کھانا دونوں کھا لیے، دونوں بھی آؤٹ، ان بھی گیا وہ دونوں بھی گئے، اور 2 سونے کے اینٹیں وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہی مال کی محبت، یہ مال کی محبت ہے۔ جب مال کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان اپنے خالق اور مالک کے احکامات اور فرمودات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا میں کہے کے لیے بھیجا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مال کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں۔ تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا مال چوری سے محفوظ رہتا۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، ادائے زکوٰۃ سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ مجلس میں یہ حدیث سنائے اللہ کے نبی، ایک نصرانی بیٹھا ہوا تھا، کافی مالدار تھا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا۔ حضرات صحابہ فرمانے لگے کہ تیرے مذہب میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کیوں نکال رہا؟ تو کہنے لگا کہ چونکہ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا یہ فرمان ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال محفوظ ہوتا ہے، تو میں نے پورا مال حساب کر کے زکوٰۃ نکالا ہے، تو اصل میں واقعہ ہے کہ میرا مال چوری کے راستوں پہ لگا ہوا رہتا ہے، اب میں حساب کر کے زکوٰۃ نکالا ہوں تو میرا مال چوری نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں زکوٰۃ نکالا۔ بہرحال نکال لیا۔ نکالنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد ایک خط آیا اس کے پاس، جتنے تجارت کے مال وہ راستے سے گزر رہے تھے سب کا مال چوری ہو گیا، تیرا بھی چوری ہو گیا، تیرا مال بھی چوری ہو گیا۔ وہ نصرانی کو بڑا غصہ آیا، لال پیلا ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر، اور یہ کہنے لگا کہ تلوار کے زور سے جتنا مال میرا چوری ہوا ہے وہ سارا مال میں حساب کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لوں گا، میں زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہی میرا مال چوری ہو گیا۔ تلوار لے کے نکلا تو راستے میں اور ایک خط اس کے پاس پہنچا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا سارے لوگوں کا مال چوری ہو گیا، تیرا مال چوری نہیں ہوا۔ اس میں یہ بھی وضاحت لکھی ہوئی تھی کہ چور راستے پہ جب مال تیرا دوسرے لوگوں کے مال گزر رہے تھے تو سارے لوگ لٹیرے وہ چور کیا ہے سارا مال لوٹ لیے، چوری کر لیے، اور جن اونٹوں پہ تیرا مال تھا وہ اونٹ کیا ہے چور راستے پہ نہیں پہنچا اور تیرا مال محفوظ رہ گیا۔ اتنا سنتے ہی وہ آدمی خوش ہو گیا اور سیدھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ہاتھ بڑھایا اور اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو گیا، اور پوری زندگی وہ زکوٰۃ دیتا رہا، پوری زندگی وہ زکوٰۃ دیتا رہا۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ اپنے اموال کا آدمی جب حساب کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے
تو اس کے ذریعے سے اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ یہ تو بہت دنوں پہلے کی بات ہے، ابھی میں آپ کو تازہ واقعہ سناؤں 50-60 سال پہلے کا۔ مدرسہ مظاہر سہارنپور کے ابتدائی محسنین میں سے ایک تھے کہ حافظ فضل حق صاحب، وہ مدرسے کے کام کاج کرتے تھے اور مدرسے کا سارا مالیہ ان کے پاس جمع ہوتا تھا، پورا جتنا بھی مال ہوتا تھا ان کے پاس جمع ہوتا تھا۔ حافظ فضل حق صاحب کا ایک تقیہ کلام تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ ہر ایک کا ایک ہوتا نا ایک تقیہ کلام، ان کا ایک تقیہ کلام تھا، اور وہ کافی بڑے مالدار تھے اور وہ خود بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، رات میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، چور داخل ہو گئے اور جس الماری میں پیسہ رکھا ہوا تھا وہ 2-3 چور مل کے لکڑی سے اس قفل کو مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور وہ قفل ٹوٹ رہا ہی نہیں۔ بہت کوشش کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ٹوٹ رہا ہی نہیں۔ ایک دم سے انہوں بیدار ہو گئے، ابھی دیکھے کہ چوراں داخل ہو گئے ہیں اور وہ الماری کو توڑنا چاہ رہے ہیں تو ٹوٹ رہا نہیں۔ تو انہوں ہمت دے کے بول رہے ہیں حافظ فضل حق صاحب، ارے اور 2-3 لوگوں کو بلاؤ، یہ قفل ایسے نہیں ٹوٹتا، اور 2-3 آدمیوں کو بلا کے مارو شاید ٹوٹ سکتا۔ وہ بیچارے مار رہے ہیں، کوشش کرے تھک گئے، قفل ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اس موقع پر حافظ فضل حق صاحب نے فرمایا دیکھو جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال چوری سے محفوظ ہوتا ہے، چوری سے محفوظ ہوتا ہے اس کا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے کیسا عجیب نظام بنایا ہے۔ ایک تو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ مال چوری سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اس واسطے جن کے مالوں پہ سال گزرا ہے وہ خوش دلی سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، بوجھ نہیں سمجھنا، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی جزیہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کریں گے تو یہی مال ہمارے لیے وبال اور مصیبت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو قیامت کے دن آگ میں تپائیں گے، اس کے بعد پیشانی کو داغیں گے، بازوؤں کو داغیں گے اور پیٹھ کو داغیں گے۔ جب وہ بندہ چلا اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہی مال ہے جس کو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ مال ہمارے لیے وبال بن جائے گا میرے بھائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جب ہم نکال رہے ہیں تو زکوٰۃ جس کو ہم دے رہے ہیں، دیتے وقت بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ ہم کیا احسان کر رہے ہیں؟ جو ہمارے اوپر واجب ہے، جو فرض ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ ہم کسی غریب پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، غریب ہم پہ احسان کر رہا ہے۔ وہ آپ کا گندا مال لے کے جا رہا ہے، آپ کو پاک اور صاف کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کی گندگی کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ جس طرح گندے کپڑے کو دھونے سے گندا کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کسی صاحب ثروت کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، ہم اس کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں۔ یہ ہمارے حق میں بہت بڑا محسن ہے، بہت بڑا محسن ہے۔ عزت کی نظر سے دیکھو، احترام کی نظر سے دیکھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مالدار بنا دے، سب کو غنی بنا دیتے تو ہم کس کو لے جا کے زکوٰۃ کا پیسہ دیتے؟ اور ہمارا یہ ہندوستان اور پھر یہ ہمارا جو علاقہ ہے، کتنے غربا ہیں، کتنے مفلس لوگ ہیں جو ایک ایک وقت کھانے کے محتاج ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے لیکن ان کے پاس افطار کرنے کے لیے کھجور بھی میسر نہیں ہے، اور مغرب کے بعد کھانا کھانے کے لیے کھانے کا بھی انتظام ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن خوشحال طبقہ، پیسے والا طبقہ، صاحب ثروت حضرات
وہ پڑوسی بازو میں ہوتا ہے لیکن ان کا ہم خیال نہیں کرتے. ہم تو مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور اے سی کے گھروں میں ہم رہتے ہیں. وہ بیچارہ ٹین شرٹ میں ہوتا ہے, گرمی کا زمانہ ہوتا ہے, صحیح معنوں میں کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہوتا, افطاری کرنے کے لیے کوئی نظم نہیں ہوتا. اگر پیسے والے ان کا خیال نہیں کریں گے, ان کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے میرے بھائی؟ کتنی برقع پوش خواتین جو مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اپنی شرم اور حیا کو مار کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اور وہ اپنے گھر سے نکلتے وقت سوچتی ہیں کاش میرا شوہر زندہ ہوتا تو مجھے مسجد کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو کے کسی سے مانگنے کی, بھیک مانگنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑتی. میرا بھائی زندہ ہوتا تو مجھے مسجد کے دروازے پر آنا نہیں پڑتا. لیکن وہ بیچاری, وہ برقع پوش خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے, ان کو کھلانے کے لیے اپنی حیا اور شرم کو مار کے مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور صاحب ثروت حضرات سے دست سوال دراز کرتی ہے. میرے بھائی, ان لوگوں کو ہم محسن سمجھیں, یہ بہت بڑے محسن ہیں ہمارے حق میں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے, آپ کے گھر میں گندا کپڑا رکھا ہوا ہے, میلا ہے, آپ تو نہیں دھو رہے ہیں, اور وہ کپڑا رکھا ہوا ہے میلا. کوئی آدمی آ کے آپ کے میلے کپڑے کو دھو دیا تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ محسن مانیں گے نہیں مانیں گے؟ بھائی بہت بڑا احسان کر دیا بھائی, میرے کپڑے کو دھو دیا. اسی طرح یہ غربا آپ پہ احسان کر رہے ہیں. جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ جو گندا مال جس پہ سال گزر جاتا ہے, تو جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے. جس طرح گندا کپڑا دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے, اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے سے وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں صاحب ثروت ہونے کے باوجود سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے, وہی گندا مال کھاتے رہتے. بہت سی بیماریاں, پریشانیاں اور لاکھوں روپے دواخانوں کی نظر کر دیتے لیکن ان کا علاج نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں, گندے مال کو کھاتے ہی جا رہے. تو یہ چند باتیں تھیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں تو مصرف بھی صحیح ہونا, صحیح جگہ پہ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا پیسہ لا کے مسجد کو دیتے. زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ اوساخ الناس فرمایا گیا حدیث میں, لوگوں کا گندا مال ہے, گندا مال, اور یہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. اور بہت سے لوگ امام اور مؤذن کو لا کے دیتے, بیچارہ اچھا کھاتے پیتا ہوتا ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, لا کے دیتے. ایسے آدمی کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں. ہاں واقعتاً غریب ہے امام صاحب, مؤذن صاحب غریب ہیں, مستحق ہیں, تو پھر آپ ان کو دے سکتے. اسی طرح مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. غور سے سنیں, مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کے لیے تملیک شرط ہے, مالک بنانا شرط ہے. ہاں مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں, یتیم و یسیر جو بچے, غریب بچے ہوتے ہیں, ان پہ وہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. اور ان طلباء پہ خرچ کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو غریب طالب علم کی کفالت کا, اور دوسرا اشاعت دین کا. اور اکابرین کا بھی یہ معمول تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی زکوٰۃ نکالتے تو مدرسے کے طلباء پہ اس کو خرچ کرتے تھے. لوگ پوچھتے کہ حضرت مصارف تو اور بھی ہیں لیکن آپ مدرسے کے طلباء پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے کہ میں نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی مرتبہ نہیں جانتا, لہذا ان کے لیے حصول علم کی راہوں کو آسان کرنا سب سے افضل و اعلیٰ ہے, اس لیے میں مدرسے کے طلباء پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر رہا ہوں. اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, سبائیہ مسائیہ چلنے والے جو مکاتب ہوتے ہیں, صبح شام کی جو جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں فیس لی جاتی ہے بچوں سے, ایسی جگہ لے جا کے آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیں, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اور ایسے ہاسٹلوں میں لے جا کے زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں, وہ مصرف ہی نہیں ہے.
وہاں بچوں کو کھانے کا کوئی نظم ہی نہیں ہے، ہاسٹل ہی نہیں ہے، اور بچے اپنے ٹفن لے کے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنا کھانا کھاتے ہیں اور فیس ادا کرتے ہیں. ایسے مدرسوں کو لے جا کے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ ایسے مدرسوں کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو. اس کے لیے ہاسٹل کا نظم ہونا اور یتیم و یسیر بچے وہاں پڑھتے رہنا اور ان طلباء سے کوئی فیس نہ لی جاتی ہو اور اکثریت ان میں غریب اور یتیم بچوں کی ہو، ایسے مدرسوں کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک غریب طالب علم کی کفالت کا دوسرے اشارے. اور اسی طرح جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں. اپنے رشتہ داروں میں کون غریب ہیں، کون مستحق ہیں، سب سے پہلے ان غرباء کا ہم خیال کریں. اور رشتہ داروں میں کن کو دینا کن کو نہیں دینا یہ بھی ایک تفصیل ہے. زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے. اس کے لیے ایک مثال، ایک اصول یہ سمجھ لیجئے، زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی جن سے آپ پیدا ہوئے، جیسے ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، آخر تک ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فروع یعنی ان کی اولاد اور ان کا سلسلہ آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے. اگر وہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے حضرات کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، غریب کی کفالت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو سب سے پہلے صاحب سرور حضرات اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں. واقعتاً اگر وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ان کا خیال کریں. اس کے بعد ہندوستان میں چلنے والے جو ادارے ہیں جہاں قال اللہ اور قال رسول پڑھایا جاتا ہے اور بچوں کے سینے میں اللہ کا مقدس کلام محفوظ کیا جاتا ہے، اور وہاں ایسے مدارس میں بچے پڑھتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا نظم ہوتا ہے اور ساری سہولیات ہوتی ہیں، تو آپ ایسے مدارس کو ترجیح دیں، وہاں جائیں اور زکوٰۃ کا پیسہ ان مدارس کو دیں. ماشاءاللہ ہمارے محبوب نگر میں بہت سے مدرسے چل رہے ہیں اور بہت سے علماء اور حفاظ ہر سال نکلتے جا رہے ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں وہ کون سے ادارے ہیں اور کتنے قدیم ادارے ہیں جو کئی سالوں سے چل رہے ہیں. جہاں بھی آپ کو یقین ہو تو آپ وہاں پہنچیں اور اپنا زکوٰۃ کا پیسہ ان مدارس کو دیں. اسی طرح یہ آپ کا مدرسہ الکوثر جو تقریباً 40 سالوں سے علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے، آپ کا یہاں آنا ہوتا ہے تراویح کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر اور بہت سے موقعوں پر آپ یہاں آتے ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں. یہاں بچے پڑھتے بھی ہیں، ہر سال علماء اور حفاظ یہاں سے نکلتے بھی جا رہے ہیں، اور اکثر یتیم و غریب بچے، نادار بچے یہاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں. تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے جہاں آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں تو مدرسہ الکوثر کو بھی آپ یاد رکھیں. یہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.